جہاں تک آپ امداد کر رہے ہیں تو ایک بڑا خاص سوال جو ان دنوں میرے ذہن میں ابھر رہا ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے کہ پاسبان اگر مدد کرتے ہوئے کہ تصویر بنائے تو لوگ کہتے ہیں جی خود نمائی کرتے ہیں، اور اگر خاموشی سے لوگوں کی مدد کریں تو لوگ کہتے ہیں جی پادری صاحبان یا پاسبان کہاں غائب ہے. تو اس تعلق سے آپ ناظرین کو بتائیں. فرسٹ آف آل تو پادری شکیل صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں، اور خصوصاً اس جو کرونا کے پینڈیمک ٹائم پیریڈ میں آپ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں. یہ تو سب سے پہلے اس بڑی بات کے لیے میں آپ کی شکر گزاری جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ اس حالات میں بھی آپ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور تمام تر باتوں کو میڈیا تک لے کر جا رہے ہیں. ہم تمام میڈیا کی ان ٹیموں کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ایک وسیلہ دیا ہے جس کے وسیلے سے ہم بہت سارے لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو رہی بات آپ کے سوال کی جو آپ نے سوال کیا ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ تصویریں کیوں لگائی جاتی ہیں یا تصویریں جو ہے وہ لگانا نہیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جب پاسبان یا کوئی بھی خادم جب اور کوئی بھی ادارہ یا آرگنائزیشن کوئی بھی چرچ جو ہے وہ اس کام کو اگر کر رہا ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم جس جن حالات سے گزر رہے ہیں یا جس طرح سے ہم ان چیزوں کو افورڈ کر رہے ہیں، ویسے تو کسی بھی پاسبان یا چرچ کے پاس اس طرح سے وسائل موجود نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کی ایسے کھل کے مدد کر سکیں. لیکن اگر کسی بھی حالات میں اگر خداوند نے ان کو وسائل دیے اور وہ اپنی اپنی استطاعت میں رہ کر وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ اچھا قدم ہے جو سب پاسبانوں نے لیا ہے اور چرچز کر رہے ہیں. اور یہ کلام کے مطابق بھی ہے، کیونکہ کلام میں اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جب مقدونیہ کی کلیسیا جو ہے ایک غریب کلیسیا تھی، لیکن اس غریب کلیسیا نے کیا کیا، اس مصیبت میں جو ہے وہ خدا کے پاکرو کی آواز کو سنا اور اس بات کو سن کر انہوں نے امداد کی، لوگوں کی مدد کی. اور وہ حالانکہ وہ خود غریب تھے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ ان کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ ایک امیر ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو بھی ہم نے ابھی تک لوگوں نے کیا ہے، پاسبانوں نے کیا، بہت اچھا کیا ہے، اور آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، ہم ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں، چرچز کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں. لیکن یہ سب کچھ ان کو اگر خداوند نے یہ وسائل مہیا کیا تو انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کیا، ان کے پاس جتنی کیپیسٹی تھی انہوں نے کر دیا. اب بات رہی کہ تصویریں کیوں لگائی جاتی ہیں اور تصویریں کیوں جو ہے وہ نشر کی جاتی ہیں، لوگوں کی عزت کو مجروح کیا جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ کسی کی عزت کے مجروح ہونے کی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ اب میڈیا پر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی بھی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ نہیں لگانی چاہیے، وہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ جو چیزیں جس کو ہم لگانے کے بعد دوسروں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید فیس بک کی وہ واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے شاید ایک چرچ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کام کیا تو دوسرے چرچ نے بھی کیا، پھر انہوں نے دیکھا تو تیسرے چرچ نے کیا، پھر انہوں نے دیکھا تو ایک اور چرچ نے کیا. یہ تو کام کو بڑھانے کا ایک وسیلہ بھی بنا ہے. تو اس کو پازیٹیو وے سے دیکھنا چاہیے کہ اگر تصویریں لگائی بھی ہیں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سے اس وسائل کو لے کر آ رہے ہیں تو کہیں آپ اس کو دینے کے جواب دے بھی تو ہیں. جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب UCC نے جو ہے فوڈ ڈسٹریبیوشن شروع کیا تو شروع میں ہم نے بہت تیزی سے فوڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ شروع کیا، لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس فوڈ میں جو ہے وہ ان جو ہے اشیاء میں کرونا لوگوں کے گھر میں بھی جا سکتا ہے. تو پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کیش کی صورت میں لوگوں کو دینا شروع کیا کہ آپ اپنے اپنے مقامی اسٹوروں سے خریدنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایزی پیسے کے ذریعہ سے لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کرنے شروع کیے. تو اسٹریٹجیز مختلف ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے بنائی جا سکتی ہیں، اور جس میں اب ایزی پیسے کے ذریعے سے کسی کو ہم نے پیسے ٹرانسفر کیا اس میں تصویر کا تو تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اگر کسی کو کیش دیا گیا ہے تو اس میں بھی تصویر کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن
یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اس میں آپ کی جو ہے نا اپنے کسی دوست کو جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے ان کے لیے جو ہے نا ایک رپورٹ بھی ہو سکتی ہے. تو لائک اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ تصویریں لگائی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بجائے کہ ہم تنقید کی طرف جائیں, ہمیں جو ہے وہ اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کسی بھی کیپیسٹی میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کھڑا ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ان دنوں میں اگر کوئی تصویر لگا بھی رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے اور تقریباً نہیں پتہ چلتا کہ کون ہے. تو لیکن یہ ہے کہ چلیں جہاں زیادہ نہیں لگانی چاہیے, لیکن چلیں اگر آپ لگائیں بھی تو پھر اس طرح سے ضرور آپ کریں کہ آپ ضرور جو بینیفیشری ہے اس کی تصویر کو آپ ضرور تھوڑا سا ڈیزالو کر دیں تاکہ جو بینیفیشری ہے اس کی تصویر نہ دوسروں کو نظر آئے, اور آپ اپنی جو چیزیں جو آپ دے رہے ہیں ان کو آپ ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بالکل, جو لینے والا اس کا چہرہ بلر کر دیا جائے, بلر کر دیا جائے, دوسروں کو پتہ نہ چلے اور جو وہ بھی اپنی جو ہے وہ انسلٹ فیل نہ کرے کہ ہاں میں میری تصویر جو ہے وہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. اور بہت اچھا. ہاں جی, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں بھائی صاحب کہ خدا ہمارا مالک ہے, صرف یہ ایک شارٹ پیریڈ ہے. جی جی, تو پورا سال تو کوئی نہیں ہمیں راشن دے رہا. ہاں جی بالکل, پورا سال ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, بالکل. تو وہ ہمیں مہیا کر کے دے رہا ہے. تو مطلب ہمیں اگر اس ٹائم پیریڈ میں اگر ہم کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی شاید نہ فیل کرے, اور جو دے رہے ہیں وہ بھی اس طرح سے نہ فیل کرائیں کہ جی ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں, 1 مہینے یا 2 مہینے کی بات ہے, تو آگے اتنے سالوں سے خدا نے لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے, تو وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے, وہی سب کچھ کر سکتا ہے. جی بالکل, بہت اچھا بات صاحب کہ بڑی عاجزی کے ساتھ جو دینے والے ہیں وہ دیں اور جو لینے والے ہیں وہ لیں. باقی مالک ہے جو سنبھالنے والا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم چڑیوں کو دیکھتے ہو, نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو دیتا ہے, تو تم تو ان سے کہیں بڑھ کر ہو. تو خداوند یہ ہے جو ہم کو دینے کھانے کے لیے رزق دیتا ہے.